ایک بار ایک شخص کہیں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا. روٹی بالکل سادہ تھی, کوئی سالن نہیں تھا, لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ روٹی کا ایک لقمہ توڑتا, روٹی کے اوپر لگاتا اور کھا جاتا. ایسا لگتا جیسے روٹی کے اوپر کوئی چیز ہے, مگر حقیقت میں روٹی کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی, صرف ایک سادہ روٹی تھی. ایک شخص قریب کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا, آبزرو کر رہا تھا کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اسے رہا نہیں گیا, اس کے پاس گیا, اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. اس نے کہا ہاں جی پوچھیں. اس نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ روٹی کھا رہے ہیں, سالن وغیرہ کچھ نہیں ہے, مگر آپ ایسا ریئیکٹ کر رہے ہیں, ایسا ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے سالن ہو. آپ روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں, روٹی کے اوپر لگاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. اس نے کہا ہاں یار آپ ٹھیک سمجھیں, میرے پاس روٹی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, سالن وغیرہ کوئی سلسلہ ہے نہیں. تو اس نے کہا پھر آپ یہ لگا کے کیا کھا رہے ہیں, یا کیوں ایسا آپ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار کھان والی شاید ہے کوئی نہیں, تے سوچا کہ شاید چٹنی ہوں تو ادھر میں لا کے کھانا. میں تصور میں چٹنی سوچ رہا ہوں اور چٹنی کو تصور کرتے ہوئے میں روٹی کھا رہا ہوں. اب یہاں پر اس نے بڑی حیرانگی کے ساتھ جواب دیا. اس نے کہا یار اگر تو سوچنا ہی ہے تو چکن سوچ لا, مٹن سوچ لا, بیف سوچ لا. آپ نے سوچا تو چٹنی کو کیوں سوچا. اب یہ بات جب اس نے سنی تو وہ سوچنے پڑ گیا کہ ہاں یار اگر سوچنا ہی ہے تو پھر الگ کیوں نہیں, وہ بڑا کیوں نہیں. یہ بات بہت ساری کتابوں کے اندر مختلف اندازوں میں ہمیں بیان کی گئی. یہ جو کتابیں بھی اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ساری کتابیں سوچ پر لکھی گئی ہیں کہ اپنی سوچ کو بڑا کریں. میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرتا ہوں, آپ کے بڑے کام آئے گی. مثال لیں کہ آپ کو اگر ایک پانی کی نالی کراس کرنی ہو تو کیا کریں گے آپ. آپ نے نا اپنے آپ سے یہ جواب لینا ہے. تو جواب ہے کہ پھلانگ جائیں گے بس, یہ کیا ہوگا, بالکل صحیح جواب. اچھا اگر وہ پانی کی نالی نالے میں تبدیل ہو جائے, تھوڑا چوڑا ہو جائے تو کیا کریں گے. تو آپ کہیں گے میں تھوڑا پیچھے سے آؤں گا, چھلانگ ماروں گا, آگے چلا جاؤں گا. بالکل صحیح جواب. اگر وہ نالا نہر میں تبدیل ہو جائے اور آپ چھلانگ نہ مار سکتے تو پھر کیا کریں گے. پھر آپ کے دماغ میں کیا آئے گا, کیا وہ چلنا آئے گا, کیا وہ دور سے بھاگ کر پھلانگنا آئے گا. سوچیں ذرا کیا آئے گا. پل آئے گا, کوئی کشتی آئے گی, کوئی اوور ہیڈ برج آ جائے گا, ایوری تھنگ, کچھ بھی آ سکتا ہے. سوچیں ذرا, آ رہا ہے کچھ. ٹھیک, اب چھوڑیے, اب نہر نہیں ہے, اب نہر سے بھی بڑی ندی ہے, ایک دریا ہے. اب اس کو پار کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے. کیا وہ پہلی والی چیزیں ابھی آ رہی ہیں آپ کے دماغ میں. اچھا اب دریا بھی نہیں ہے, پورا سمندر ہے اور آپ نے پار کرنا ہے, کیا کریں گے. کیا اب آپ کے دماغ میں وہ پل آئے گا, کیا اب آپ پھلانگنے کی سوچیں گے, کیونکہ اب آپ کے پاس سمندر ہے, نالی یا نالا نہیں ہے. بڑی قیمتی بات ہے, جب آپ نے نالی سوچی اس کو پھلانگنے کے لیے جو آئیڈیا آنا تھا وہی آیا. جب آپ نے نہر کا سوچا, جب آپ نے ندی کا سوچا, جب آپ نے سمندر کا سوچا, تو آپ کے ذہن میں آنے والے آئیڈیاز بھی چینج ہوتے گئے. اب جب آئیڈیاز آتے ہیں, اس پہ بندہ امپلیمنٹ کرتا ہے, عمل کرتا ہے, تو وہ اپنی جو منزل ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. امید ہے کہ آپ میری بات پک کر رہے ہوں گے. یہ جو سوچ ہے نا, یہ بڑے کمال کی چیز ہے, بڑی کمال کی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسا آپ سوچتے ہیں نا ویسا ہی آپ بن جاتے ہیں, جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ کرتے ہیں, اور جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ حاصل کرتے ہیں. جی ہاں, یہ ان کتابوں کا میں آپ کو مغز دے رہا ہوں. یعنی آپ ساری کتابیں پڑھ کے بھی اسی بات پر پہنچیں گے شاید جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کہ سوچ بدلتی ہے پھر زندگی بدلتی ہے. کیا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا مجھے. ایک کمار جو مٹی کے برتن بناتا ہے, تو وہ انگیٹھی بنا رہا تھا جس میں وہ ڈالتے ہیں آگ, تاپتے نا آگ, تو وہ بنا رہا تھا. مٹی ابھی نرم تھی اور اس کو شیپ دے رہا تھا. تو اس میں اس کی گھر والی آتی ہے, کوئی دوست آتا ہے, وہ کہتا ہے کیا کر رہے ہو. اس نے کہا میں انگیٹھی بنا رہا ہوں جس میں آگ تاپتے ہیں. تو اس نے کہا یار گرمیوں کا موسم آ رہا ہے, اگر آپ اس کا گھڑا بناؤ تو کیسا ہے, سیزن بھی ہے, بک بھی جلدی جائے گا. اس نے کہا یار بات تو آپ نے صحیح کی. تو اسی وقت جب اس نے اس کو یہ بات کہی تو اس کی سوچ کا پیمانہ بدلا, ڈائریکشن بدلی.
تو اس نے اسی مٹی کو جو ایک انگیٹھی کی شیپ دے رہا تھا اس نے اس کو گھڑے کی شیپ دینا شروع کر دی اور وہ گھڑا بن کر تیار ہو گیا. گھڑا بنا, تیار ہوا, بازار میں گیا, سیل ہوا, کسی کے گھر پہنچا, ٹھنڈا پانی اس کے اندر گیا یا پانی ڈلنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا. تو وہ کیا زبان حال سے اس گھڑے کے اندر سے آواز آئی کہ واہ میرے بنانے والے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا تیری سوچ کیا بدلی؟ میری تو زندگی بدل گئی. کہ اگر تیری سوچ نہ بدلتی تو ساری زندگی انگیٹھی بن کر میں لوگوں کو بھی تاپتی رہتی, خود بھی تپتی رہتی. اور تیری سوچ نے مجھے گرم سے سرد کر دیا کہ اب میں جب تک رہوں گی ٹھنڈا رہوں گی, ٹھنڈا کروں گی. ایک سوچ کا ایک فرق پڑا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی. اب آپ میرے ساتھ ہیں اس ویڈیو میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند بھی ہے اور آپ اس کے بارے میں سننا بھی چاہتے ہیں. اگر تو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو پھر تو یہ آپ کے لیے شاید اتنی اہمیت کا حامل نہ ہو, کیونکہ جب نئی چیز ہوتی ہے جس سے بندہ ان ناؤن ہوتا ہے, اس سے کیا کہتے ہیں واقف نہیں ہوتا, تو تھوڑی اس کو وہ آکورڈ بھی لگ رہی ہوتی ہیں یا اس کو عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس موضوع کو پڑھتے سنتے ہیں یا آپ کے کہیں نہ کہیں دل و دماغ میں اس کا خیال یا اس کے بارے میں سوچ رہتی ہے تو پھر آپ میرے سے ریلیٹ کر پائیں گے اور آگے کی طرف جا پائیں گے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی کہ کس طرح سے انسان کی سوچ بدلتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. ایک مزدور دیکھا آپ نے, مزدور کیا کر رہا تھا؟ مزدور کیا کر رہا تھا جی؟ وہ دیہڑی کی سوچ کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کہ یا اللہ آج میری دیہڑی لگ جائے, اور وہ چوک میں کہیں نکر میں کہیں سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے کہ یار کوئی آئے مجھے لے جائے, بس آج دی دیہڑی لگ جائے. اس کا جو گول ہوتا ہے نا وہ پوری زندگی کا نہیں, ایک دن کا ہوتا ہے کہ یار آج دی دیہڑی لگ جائے, کل دی پھر کل نہ دیکھی جائے. اور آپ دیکھیے وہ اس وقت بندہ کتنا کامیاب ہوتا ہے جب اس کو کوئی لینے کے لیے آیا تھا دیہڑی والے کو. اس کے لیے تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا, اس کے لیے تو ہر چیز مکمل ہو گئی, اس نے تو ہر چیز حاصل کر لی. وہ جو سوچ کے نکلا تھا اس کو مل گیا, اب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں. اور واقعی جب بھی کبھی آپ دیکھیں وہ لوگ جو کسی کے ساتھ جاتے ہیں دیہڑی پر تو کتنا خوش ہوتے ہیں کہ جناب آج میری دیہڑی لگی, آج مجھے کوئی لے کے چلا ہے. اب مجھے بتائیے کیا یہ ساری زندگی اسی چکر میں نہیں پھنسا رہتا؟ وہ اسی ایک دیہڑی کو حاصل کر کے کی خوشی میں اس کو حاصل کرنے کے بعد کیا کوئی اگلا قدم اٹھاتا ہے؟ نہیں اٹھاتا. معاذ اللہ وہ برے نہیں ہیں, میں ان کی کوئی برائی بیان نہیں کر رہا, میں جسٹ ایک اپروچ کی, ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں. کسی نے کہا نا کہ پاؤں کی موج اور چھوٹی سوچ آگے نہیں بڑھنی دیتی. جب میرا اور آپ کا نقطہ نظر, میرا اور آپ کا مدعا جسٹ اور جسٹ ایک دیہڑی ہوگی تو مجھے بتائیے بزنس کی سوچ کہاں سے آئے گی, بزنس کی اپروچ کہاں سے آئے گی؟ یہ جب آپ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر بنتا ہے سوچ کا ایک زاویہ. یہ جو سوچ کا زاویہ ہوتا ہے نا, بعض اوقات تو یہ بن جاتا ہے اور بعض اوقات اسے بنانا پڑتا ہے, اس کو شیپ دینی پڑتی ہے, کیونکہ سوچتا ہر انسان ہے, سوچتا ہر انسان ہے, لیکن کوئی بڑا سوچتا ہے, کوئی تھوڑا سوچتا ہے, کوئی چھوٹا سوچتا ہے اور کوئی سوچتا ہی نہیں. کہتا جی اہیں سوچنا تو لوگ کی کریں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سوچ کتنی ضروری ہے زندگی میں. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جناب میں شادی جو ہے وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کروں گا. اس کی پڑھائی کچھ بھی ہو سکتی ہے, یا اس نے کہا جناب میں فلاں مقام پر پہنچوں گا تو شادی کروں. یہ اس کی سوچ بن گئی. ٹھیک, آپ مجھے بتائیے کتنے ہی اعلیٰ رشتے آ جائیں, کتنے ہی اچھے رشتے آ جائیں, کیا وہ اس کی طرف التفات کرے گا, اس کی طرف توجہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کی سوچ کیا ہے کہ میں شادی تب کروں گا جب وہ کام ہو جائے گا. اب اس سے پہلے وہ بیچارہ کتنے سارے موقع جو ہے وہ ایسے ہی گوا دے گا. یہی وجہ ہے کہ غریب غریب رہتا ہے, امیر امیر ہوتا ہے. امیر کی سوچ بڑا کچھ کرنے کی, بڑا کچھ حاصل کرنے کی ہوتی ہے, تو اسی انداز سے لے کر چل رہا ہوتا ہے. وہ انہی چیزوں کو ایکوائر کرتا ہے, ان کو اسی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اور جو غریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار بس دیہڑی لگ جائے, ٹھیک ہے, اب اس کو کوئی اپرچونٹی کو موقع آ بھی جائے وہ اس کو ریفیوز کر دے گا, وہ اس کو حاصل ہی نہیں کرے گا. بڑی پیاری مثال ہے, آپ نے بلیک کلر کا ہونڈا لینے کا سوچا کہ یار میں نے نا بلیک کلر کا ہونڈا لینا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے بلیک کلر کا ہونڈا لینے کا سوچا تو سوچیے ذرا, آپ کو سڑک پر بلیک کلر کا ہونڈا زیادہ نظر آئے گا. وائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی سوچ کا زاویہ ایسا بنا لیا کہ اب آپ کو بس تو ہی تو ہے. اس کی بہت پیاری مثال کہ آپ کسی کمرے میں داخل ہوں اور فل اندھیرا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے. ٹھیک,
اب آپ نے اس اندھیرے کمرے میں ٹارچ جب آن کی اور جدھر جدھر آپ ٹارچ کر رہے ہیں وہی چیز نظر آئے گی آپ کو. مثال لیتے ہیں کہ آپ نے ٹارچ کا رخ سامنے بڑے گلدان پہ کیا تو کیا نظر آئے گا؟ گلدان. نیچے اس کے کوڑے والا ڈسٹ بن ہو سکتا ہے, وہ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ٹارچ کی ڈائریکشن جو سیدھی بڑھ رہی ہے وہ ہے گلدان. اگر اس ٹارچ کو آپ نیچے کریں تو آپ کو سوائے ڈسٹ بن کے پورے کمرے کی ہر خوبصورت چیز نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ آپ نے وہ اینک لگا لی ہے جس سے آپ کو صرف وہ چیز نظر آئے گی. اور یہ بدلتی ہے سوچ کی وجہ سے. سوچ بدلنے سے زندگی بدلتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں, اسی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ساڑھے سے حالات ہی بڑے مارے نے جناب, ساڑھے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, ساڑھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ پھر ساری زندگی ویسے ہی رہتے ہیں. ایک بندہ شرابی تھا, اللہ میں محفوظ کرے, غیر مسلم تھا شاید. تو اب شرابی تھا, اس کے 2 بیٹے تھے. یا ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا, ایک بچہ, اور ایک بندہ شرابی بن گیا. شرابی سے کس نے پوچھا یار تم شرابی کیوں بنے؟ اس نے کہا جی میرا پیو شرابی تھی, صبح دوپہر شام میں شراب دیکھتا تھا تو اس کو دیکھ کے مجھے بھی عادت پڑ گئی. جب باپ گھر میں پیے گا تو بیٹا تو لگے گا نا. لوگوں نے کہا ہاں یار یہ بات صحیح کر رہے ہیں. اچھا دوسرا بھائی ڈاکٹر تھا, اس سے پوچھا یار آپ ڈاکٹر کیسے بنے؟ اس نے کہا کیونکہ میرا باپ شرابی تھا اس لیے میں ڈاکٹر بنا. بھائی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے صبح شراب دیکھی, میں نے شام کو شراب دیکھی, میں نے دوپہر کو شراب دیکھی, مگر اس شراب کے نقصانات ہی دیکھے, بے عزتی ہی دیکھی, نقصان ہی دیکھا. میں نے کہا یار ایک چیز میرے سامنے ہو رہی ہے, میں خود کیوں نہ سے بچوں؟ تو کہنے لگا میں نے توبہ کی کہ بھائی میں نے اس کے قریب نہیں جانا, اور اللہ پاک نے آج مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. سوچ کا فرق دونوں کو کہاں سے کہاں لے گئی. ایک ہی طرح کے ماحول میں, ایک ہی طرح کے حالات میں وہ پلے بڑے, ایک ہی باپ کی اولاد ہے, ایک ہی ماں کی اولاد ہے, ایک ہی چھت, ایک ہی گھر میں رہنے والے, 2 الگ الگ ڈائریکشن میں کیوں چلے گئے؟ کون سی چیز ان کو وہاں لے گئی؟ سوچ. ایک بچے کی سوچ ہے ڈاکٹر بننا, مثال لیتے ہیں, اور والدین کہیں جی نا آپ نے انجینئر بننا ہے, یا بچے کی شوق ہے انجینئر بننا, والدین کہیں جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. کیا ہوتا ہے جب سوچ میں تضاد پیدا ہوتا ہے نا تو پھر تباہی ہوتی ہے. تباہی سے بنا بندہ اندر, اب دیکھیں نا ایک بندے کا شوق ادھر کو جانے کا ہے, ماں باپ اس کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, تو کیا ہوگا اور کیا ہوتا ہے, کیا ہوا ہوگا, کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ نظارے؟ بالکل دیکھیں آپ نے. تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جب سوچ کا تضاد پیدا ہوا تو ترقی نہیں, تنزلی ہوئی. جب سوچ کا فقدان یا سوچ کی جو کوالٹی تھی وہ گری تو زندگی پریشان ہو گئی, زندگی آزمائشوں میں آ گئی. اس لیے یہ جو کتابیں ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم کس طرح اپنی سوچ کو بڑھا کے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے, اور بھی پوائنٹس نکالے جا سکتے ہیں کہ کیوں سوچ کو بڑا کریں, کیسے سوچ کو بڑا کریں. میری ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو اپنے علم کو محفوظ کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی ویڈیو دیکھے تو اس کے کام آئے. وہ بھی یہ سوچے ضرور کہ سوچنا چاہیے, وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ یار مجھے بڑا سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے. باقی اندر بڑا کی سوچیے یار, کی بڑا سوچیے جناب, کی بڑا سوچیے, کنیا کو بڑا سوچیے. کہا جاتا ہے جناب آپ 10,000 کما رہے ہیں, آپ 1 لاکھ کمانے کا سوچ لو جی, 10,000 کمایا نہیں جا رہا, 1 لاکھ کتوں کماؤں گے یار؟ سوچنے میں کیا جاتا ہے, آپ سوچیں تو صحیح. میں نے آپ کو مثال دی کشتی والی, نہر والی. جب آپ 10,000 کمانے کا سوچیں گے تو آپ کو آئیڈیاز بھی 10,000 والے آئیں گے نا. آپ نے مثال دیتا ہوں, بلکہ مجھے یاد آ گیا, میرے ایک دوست تھے وہ جاب کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار میں نا چپس کا اڈا لگانے لگا ہوں. میں نے کہا چپس کا اڈا؟ ہاں جی, کہ ڈیوٹی کے بعد نا میں چپس رول سموسے یہ بیچوں گا. میں نے کہا وہ کیوں کرے یار, 15 سے 10-15 ہزار روپے جو ہے نا وہ اگر میری انکم میں ایڈ ہو جائے نا تو میری کچھ آسانی ہو جائے گی. اب دیکھیے گا اس کو پراپرٹی ڈیلر بننے کا خیال کیوں نہیں آیا, اس کو کاریں سیل پرچیز کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا, اس کو ٹریول ایجنٹ بننے کا خواب کیوں نہیں آیا, اس کو اور بھی جو بڑے بڑے بزنس ہے اس کے کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جب اس نے سوچا نہر کراس کرنے کا تو اس کے ذہن میں پھٹا ہی آئے گا, اس کے ذہن میں کشتی آئے گی, اس کے ذہن میں پل ہی آئے گا. لیکن جب وہ سوچے گا دریا کو پار کرنے کا, سمندر کو پار کرنے کا, تو خیال بھی ویسا آئے گا. تو میں نے اس کو گزارش کی, میں نے کہا اصل میں آپ کو چاہیے 15-10 ہزار, تو آپ کے ذہن میں چھوٹے چھوٹے خیال آئیں گے, میں چپس کا پھٹا لگا لوں, میں سبزی کی ڈیڈی لگا لوں, میں جناب شوار میں برگر کا کوئی ٹھیلا لگا لوں. میں کہ جب آپ 1 لاکھ کمانے کا سوچیں گے
تو تبھی تو آپ کے دماغ میں 1,00,000 روپیہ کمانے کے خیالات آئیں گے، اس کے بعد عمل ہوگا۔ اس کی بات بڑی سمجھ میں آئی، اس نے غیر بات تو صحیح ہے۔ تو ہماری چونکہ سوچ ہی چھوٹی ہوتی ہے تو خیال بھی چھوٹے آتے ہیں۔ آپ میں سے کبھی کسی نے پرتگال جانے کا سوچا ہے؟ یا کوئی ایسا ملک جس کا آپ نے کبھی نام نہ سنا ہو؟ یوگینڈا جانے کا سوچا ہے؟ نہیں۔ کیا کبھی خیال آیا کہ میں یوگینڈا کا ویزا بنا لوں، یوگینڈا کے لیے میں پاسپورٹ بنا لوں، یوگینڈا کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ نے وہ جانے کا سوچا ہی نہیں۔ جدھر راہ نہیں جانا تو پوچھنا کیوں؟ یہ بڑی پرانی سی مثال ہے۔ جس راہ نہیں جانا اس کا پتہ کیا کرنا ہے، کیونکہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اور جب سوچ ہوگی کہیں جانے کی، اس طرح کے خیال آئیں گے، اس طرح کے لوگ ملیں گے، اس طرح کی ویڈیو سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میرا نالج شیئر ہو جائے، دوسرا جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو یہ سوچ آئے کہ یار سوچنا بھی ایک کام ہے۔ بڑا سوچنے میں شروع میں پرابلم ہوگی، بڑا سوچنے میں شروع میں مسائل آئیں گے، لیکن آپ جب عادی ہو جائیں گے نا، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک بندہ وہ اپنے گھر کا ہی خرچہ چلانے کے لیے آواز آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یار گھر کا خرچہ چل جائے نا۔ اب آپ نے اپنے دل سے پوچھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی گزر گئی اسی امید پر، یار کہ ساڑا گھر کا خرچہ چل جائے نا، یار ساڑے گھر کا خرچہ کچھ اچھا ہو جائے نا، یار کچھ حادثہ اوکھا ہو جائے نا۔ کیا ہوا؟ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ وہ سوچ اتنا سر ہے، وہ اپنے ہی گھر کو چلانے کا سوچنے نہیں چل رہا، کبھی بند ہو رہا ہے، کبھی چل رہا ہے چولہا، ایسا معاملہ چلا ہے۔ لیکن اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ یہ سوچیں یا اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میں اپنے 12 پڑوسیوں کو راشن تقسیم کر سکوں، پڑوسی نہ صحیح جو رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں کم از کم 12 پڑوسیوں کو راشن کے پیک تقسیم کر سکوں یا راشن کے پیسے دے، یا اللہ مجھے اتنا دے۔ اور سوچیں کہ یا اللہ میں اس قابل ہو جاؤں تو کیا کمال ہو جائے۔ جب آپ 12 گھروں کی خود کفالت کرنے کا سوچیں گے، آپ کا چولہا نہیں بچتا۔ اور جب آپ صرف اپنا ہی سوچیں گے تو پھر بڑی مشکل ہے کہ آپ کا چولہا چلے۔ یہ ہے سوچ کا فرق۔ آپ کھانا بنا رہے ہیں یار، آپ نے جناب 1 کلو گوبھی لے لی، یار 1000 گرام 1200 گرام لے لو یار، 1 کلو 1 پاؤ اوپر لے لو یار، کتنے کی آئے گی؟ کیوں؟ یار یہ پائیا گوبھی، یہ پائیا سالن جو میں بنا رہا ہوں، یہ میں اپنے اوپر نیچے دائیں بائیں رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو دے دوں گا، روز ہی دیں آپ، کیا عرض ہے۔ لیکن جب یہ سوچ ہوگی کہ نہیں میرا کٹ جائے گا، میرا تھوڑا ہو جائے گا، میں کتنے جاؤں گا، میرے کو تو آپ ہے نہیں کھانوں، یار کھان کے لیے سارے، کھانے کے لیے سب کے پاس ہے، بانٹنے کے لیے کس کے پاس؟ اسی کے پاس جو سوچ یہ رکھتا ہے یار میں نے دینے والا بننا ہے، میں نے بانٹنے والا بننا ہے۔ شاید گفتگو ادھر ادھر ہو رہی ہے، لیکن شاید اس کا پرپز اور نقطہ نظر ایک ہی ہے کہ اپنی سوچ کو بڑا کریں، بڑا سوچیں۔ جب بڑا سوچیں گے بڑا ہو جائے گا، ہے نا؟ بڑا سوچیں، بڑا سنیں، بڑا بولیں، بڑا ہو ہی جائے گا۔ جھوٹ نہیں کہ جناب میں نے ملک فتح کر لینا، جناب میں نے امریکہ کا وزیر اعظم یا صدر بن جانا ہے، وہ بات نہیں کر رہا۔ اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے بڑا سوچیں۔ آپ 10,000 کما رہے ہیں تو لاکھ کا سوچ سکتے ہیں، 10 لاکھ کا نہ سوچیں۔ لاکھ کما رہے ہیں تو 10 گنا تو آپ کو آگے جانا چاہیے، 10 لاکھ کما رہے ہیں تو 1 کروڑ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ سوچیں گے بڑا تو بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، بڑا دکھنا شروع ہو جائے گا، بڑا کرنا شروع کر دیں گے اور بڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر چھوٹا سوچیں گے، چھوٹا ہی نظر آئے گا، چھوٹا ہی سمجھ میں آئے گا، چھوٹا ہی کریں گے اور چھوٹا ہی ہوگا۔ گفتگو رینڈم ہی تھی، معاف کیجیے اگر بات بری لگی ہو، اگر بات اچھی لگی ہو تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ مجھے بھی اچھی سوچ والا، وسیع سوچ والا بنائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایسا گزاریں جیسے گزارنے کا حق تھا۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آئے تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، گمنام تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، اور دنیا سے جائیں تبھی کو پتہ نہ ہو۔ اپنا حصہ دنیا میں ضرور ملا کے جائیں، کچھ نہ کچھ ڈسٹریبیوٹ ضرور کر کے جائیں، کچھ نہ کچھ دے کے ضرور جائیں۔ لوگ کہیں کہ یار آیا سی کوئی دنیا چ اپنا حصہ پا گیا، بس یہی ہے، مر جانا ہے نا۔ کچھ کہتے ہیں یار کی کری یار مر ہی جانا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار کچھ کر لو یا مر ہی جانا ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ اب تک کا اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔